محترم، جو لوگ کل صبح یقین کے ساتھ مولا کو نیزہ ڈال کے آئے ہیں، میری ان سے گفتگو ہے۔ جو اضطراب کے عالم میں ساری رات جاگتے رہے اور خط ڈالتے ہوئے یہ سوچتے رہے پتہ نہیں ہے مولا کو ملے گا یا نہیں ملے گا، ان سے میری گفتگو ہے۔ تھوڑی سی مشکل زبان ہے لیکن یہ عقیدہ بہت ضروری ہے۔ غیبت امام قصہ نہیں ہے، غیبت امام شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے لیے دلیلیں چاہیے، اس کے لیے ثبوت چاہیے۔ غیبت امام عقیدہ ہے اور عقیدے کے لیے کوئی ثبوت نہیں چاہیے ہوتا۔ میرے ساتھ رہیے گا، میں تھوڑی سی اور ضروری باتیں جو میرے نوجوانوں تک پہنچتی ہیں اور وہ پریشان ہوتے ہیں۔ امام غیبت میں گئے کیوں، کہاں غیبت ہوئی، کب ظاہر ہوں گے، اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ امامت کا نظام جمہوری نظام نہیں ہے، الہی نظام ہے۔ بات آپ تک پہنچ جائے، جیسے توحید الہی نظام ہے۔ کبھی آپ پریشان ہوئے اللہ کہاں ہے، کیا بات، اللہ کو کہاں ہونا چاہیے، کیا بات، کیا بات، زندہ باد۔ وہ توحید جس طرح الہی نظام ہے، جس طرح ختم نبوت الہی نظام ہے کہ نبی خاتم الانبیاء ہے۔ کبھی پریشان ہوئے کہ وہ کیوں خاتم الانبیاء؟ جب توحید عقیدہ ہے اس پہ سوال نہیں کر سکتے، نبوت عقیدہ ہے اس پہ سوال نہیں کر سکتے، تو امامت بھی تو عقیدہ ہے اور اسی الوہی نظام کا ہے۔ اللہ نے غیبت میں امام کو رکھا، ہم نے نہیں رکھا۔ اللہ نے غیبت میں امام کو رکھا ہے۔ اللہ کی باقی چیزیں سمجھ آ جائے پھر یہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ گھبرائیے گا نہیں، بہت سخت باتیں ہیں۔ ذاکر یہ رسک اس لیے نہیں دیتے، اگلی مجلس نہیں ملے گی، میں یہ رسک لے رہا ہوں۔ شرم نہیں آتی جس کا صدقہ کھاتے ہو، اس سے ان کو ڈراتے ہو جو ان کے ماتمی ہیں، بزرگان محترم۔ ساتھ دیجیے گا میرا، کیا بات، چپ نہ ہوئیے۔ تین سخت قسم کی حدیثیں ہیں، پہلے وہ بیان کر دوں۔ ڈرانا نہیں، میرا مقصد ڈرانا نہیں، ڈرانا مولوی کا کام، جس کے سر پہ اماموں کا سایہ ہو اسے ڈرنا کیسا بھلا؟ جس کی قبر میں دیدار کا آغاز اس سے ہو جسے علی کہیں، اسے ڈرنا کس چیز سے بھلا؟ معاف کیجیے گا، چہرے پہچانے جاتے ہیں، چہروں میں دو ہی طرح کے آثار ہوتے ہیں، یا حبوست کے آثار ہوتے ہیں یا خوشی کے آثار ہوتے ہیں۔ اسی لیے علی کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ پہچانا جائے کہ اپنا ہے یا پرایا ہے۔ توحید بھی جس طرح عقیدہ ہے اس طرح غیبت امام۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میں تیزی سے گزر جاؤں تاکہ اسٹیبلش ہو جائے، زیادہ دیر بھی نہیں ہوگی۔ خاموشی اختیار نہ کیجیے گا۔ یہ طے ہے کہ عزادار امام کی ذوالفقار کا نشانہ نہیں بنے گا، سمجھ رکھیے گا۔ نہیں سننا چاہیں گے میں چھوڑ دوں۔ امام کے ظہور کی تین روایتیں، مشکل باتیں ہیں اس لیے۔ پہلی روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے، سن لیجیے، تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا۔
کیونکہ اس کے بعد نوا خان جو ہمارے مرکزی ماتمی دستے کے وہ نیاز اور آپ کے درمیان حائل ہے، میں نہیں ہوں، اس لیے مجھے ذرا مختصر اور صبر سے رسول اکرم سے پوچھا کہ یہ قائم کیا ہے، کون آئے گا، یہ امر کیا ہے؟ تو دیکھیے گا مشترکہ 3870 سنی شیعہ احادیث ہیں جس میں امام کے ظہور کی خبر ہے۔ ڈیٹا مانگتے ہیں نا، خط لکھ کر انتظار کرتے ہیں کہ اتنے سارے خط امام پڑھیں گے کیسے؟ 4G کو مانتے ہیں، مولا جی کو نہیں مانتے بزرگان۔ بد نصیبی کا یہ کمال ہے کہ مشرک کی بنائی ہوئی چیز پر یقین ہے کہ اس میں ڈیٹا بہت فاسٹ جائے گا، اور جس نے کائنات کو بنایا بزرگان گرامی، دیکھیے کہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور جتنے مواصلات کے نظام ہیں، کمیونیکیشن کے نظام ہیں، وہ محتاج ہیں وقت کے، اور جو امامت کا نظام ہے وقت اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ امام اتنی دیر تک زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ تمہارا بنایا ہوا امام تھوڑی ہے۔ بد نصیبی دیکھیے، اصحاب کہف کے کتے کے زندہ رہنے میں یقین ہے، کہہ کے دیکھیے نہیں ہے، کہہ کے دیکھیے نہیں ہے، قرآن ہے۔ اصحاب کہف کا کتا قطمیر، وظیفہ بھی سن لیجیے، جب کوئی خطرناک کتا آپ کے سامنے آئے، میں محفل پڑھ رہا ہوں، مجھے اجازت دیں گے، مجھے اجازت دیں گے، آواز بلند آ رہے سلوات۔ مومن طاق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اصحاب جو چپ بیٹھے ہیں ان کے لیے ایک نسخہ ہے بزرگان مطلب۔ مومن طاق کہتے ہیں جو ایکسپرٹ فی البدی جواب دینے والے، یہ اپنے فن میں طاق، اصحاب کا نام اسی لیے مومن طاق، یہ ذہانت امام کی عطا کی۔ امام اعظم نے مذاق کیا علی کے ملنگ سے اور کہا کہ مجھے 500 دینار ادھار دے دو، تم رجت کے قائل ہو، یعنی دوسری زندگی کے قائل ہو، تو جب دوسری زندگی آئے گی تو میں واپس کر دوں گا، سمجھ رکھیے گا، جو ابھی تک خاموش بیٹھے۔ مومن طاق نے ایک وقفہ دیے بغیر کہا میں نے اپنے امام سے یہ بھی سنا ہے کہ جو دشمن علی ہے وہ اپنی اصل شکل میں نہیں اٹھایا جائے گا، ایک کا نام لینا منع ہے، بچے بیٹھے ہیں ڈر جائیں گے، اس کی شکل میں اٹھایا جائے گا یا کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا؟ تم مجھے اس بات کی یقین دہانی کرا دو کہ تم اسی شکل میں اٹھائے جاؤ گے تو میں تمہیں ادھار دے دوں۔ توجہ رکھیے، واقعہ یہاں ختم ہو جاتا ہے، پھر شکیل اختر کہاں سے، واقعہ یہاں ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد مانگنے والے نے ادھار مانگا نہیں، مانگا نہیں، یقین ہے کہ جب امام نے کہہ دیا تو بس میں گزارش کرتا ہوں، امام غیب میں ہے، غیبت صغرا و غیبت کبرا، گزشتہ 2 مجلسیں میں گزارش کر چکا ہوں، اس کے تسلسل میں یہ تیسری مجلس ہے۔ پہلی روایت کہ کب ظہور فرمائیں گے کا یہ امر اس وقت تک نہیں ہوگا مسلمانوں کے بارے میں، توجہ رکھیے گا، مجھے یہیں پر ہی کنکلوڈ کرنا، اس وقت تک میرا قائم 12واں ظہور نہیں کرے گا جب تک مسلمان، کافروں کی بات نہیں، مسلمان ایک دوسرے سے بغض و کینہ سے پر نہ ہو جائے۔ رسول کی حدیث، ایک دوسرے کو لعن طعن نہ کرے، ایک دوسرے کو کذاب نہ قرار دے، اور یہ کون سا زمانہ ہو، کوٹیشن ہے، یہ وہ مسلمان ہوں گے دولت جن کا دین، میں نے کہا نا سخت جملے،
ایسے ذاکر کو دوبارہ نہیں بلاتا. دولت جن کی دین ہوگا، ہمت جن کے پیٹ ہوں گے، قبلہ جن کی خواتین ہوں گی، ایک روٹی کے بدلے رکوع کریں گے، ایک درہم کے بجائے ایک درہم کے بدلے سجدہ کریں گے، یہ مسلمان ہوں گے. ایک روٹی کے بدلے یہ خوف ایسی تعریف. میں جب ختم کروں گا انشاءاللہ دعا دیں. ایک روٹی کے بدلے رکوع کریں گے، ایک درہم کے بدلے سجدہ کریں گے، بیزار نظر آئے گا، لوگوں کو بہکائیں گے. یہ نہ مسلمان ہوں گے نہ عیسائی ہوں گے. طالب جوہری نے جملہ لکھا، یہ نہیں کہا کیوں کہا کہ یہودی نہیں ہوں، یہ کیوں نہیں کہا کہ ہندو نہیں ہوں گے، یہ مسلمان یا عیسائی کیوں کہا آخری وقت میں عیسائیت کا غلبہ ہوگا، تبھی تو عیسائی نماز پڑھیں گے امام کے پیچھے بزرگان گرامی. ڈرایا نہ کی. اچھا یہ ساری بات جو جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس وقت کسی نے صحابی نے کھڑے ہو کے ڈر کے عالم میں پوچھا کہ مولا پھر تو خیر نہیں ہوگی. کہ اصل خیر تو ہوگی اس وقت، اس لیے کہ جب یہ برائی اپنے کمال پہ پہنچے گی تب اصل خیر آئے گا. امام زمانہ برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات. غیبت تبریسی کی ایک روایت، یہ باتیں سن لیجئے تاکہ میں کسی نتیجے تک پہنچ جاؤں. غیبت تبریسی ہمارے یہاں بہت اہم کتاب ہے. اس میں امام حسن علیہ السلام کی ایک بیٹی سے روایت ہے کہ یہ جو امر ہے، امر الہی، یہ 12واں ظہور کب کرے گا؟ کہا جب مومن کا لفظ ہے، مومنوں کے درمیان کینہ اپنے کمال پہ پہنچ جائے گا، ساتھ بیٹھے ہوں گے اور دلوں میں کینہ ہوگا، ایک دوسرے پہ لعن طعن میں سبقت لے جائیں گے، کچھ ایک دوسرے کے منہ پر تھوکنے سے گریز نہیں کریں گے. سخت جملے ہیں بزرگان گرامی. ان کی کفر کے سلسلے میں گواہی دینے کے لیے پہل کریں گے، مگر جب 12ویں کا ظہور ہوگا تو یہ سب ختم ہو جائیں گے. بس اتنی مشکل بات تھی. اب آگے مجھے آپ سے گفتگو کرنا. جشن کی طرف سے میں نے امامت پر، امام زمانہ پر، دیکھیے بہت سی آوازیں آتی ہیں. آئیے آپ کو امام زمانہ سے ملاقات کروا دیں. سبحان اللہ. جو کہنا کہ امام زمانہ سے ملاقات کروا دیں، اس سے کہیے کہ پہلے امام زمانہ سے اپنا بزنس ٹھیک کروا لیں، اپنا پیٹرول پمپ چلوا لیں. اب سمجھ رہے میں جہاں جا رہا ہوں. خاموشی اختیار کیجیے. یہ بھی امام کے ظہور کی نشانی ہے کہ حق بولتے ہوئے چپ ہو جائیں گے آپ لوگ. اور تمہیں جو کڈنی کا مرض ہے اسے تو امام سے ٹھیک کروا لو، پھر ہماری ملاقات کرنا. تم کون ہوتے ہو کہ تم امام سے ملاقات کرو؟ کیا وہ صرف تمہارے امام ہیں، ہمارے امام نہیں؟ یاد رکھو وہ امیروں کے امام نہیں ہے، غریبوں کے امام ہے. اس سے زیادہ یادت. محل میں امام نہیں ملے گا. بس آخری جملے، محل میں امام سے ملاقات نہیں ہوگی. کہاں ہوگی؟ 4 نوابین اربع. نوابین اربع یعنی 4 نائب امام. ان میں پہلے ابو عمر بن سعید عثمان سعید بن اسدی 260 ہجری میں. اب یہ کربلا کے ظاہر بیٹھے، دعا کیجئے دوبارہ یہ جائیں اور سامرہ میں سرداب کی زیارت ہو. پھر میں بتاؤں سامرہ کیوں نہیں جا سکتے، پوچھے ظاہروں سے. کازمین تک ہو آئیں گے لیکن سامرہ نہیں جاتے، اس لیے کہ بدترین علاقہ ہے جہاں شیعہ دشمنی ہے. اسی کو تو کمال کہتے ہیں. جہاں بغض اپنے کمال پہ ہے وہیں سے امام نے غیبت سغرا اختیار کیا. سرداب وہیں بنی سامرہ میں. پہلا نائب ابو عمر عثمان بن سعید اسدی 260 ہجری میں امام غیبت سغرا میں گئے. 280 میں ان کا انتقال ہوا. ڈیٹا ہے، یہ ڈیٹا اگر آپ کے حوالے کر لیں. چپ رہیں گے تو میں چپ ہو جاؤں گا. یہ وہ ڈیٹا ہے جو ہر نوجوان کے ذہن میں ہونا چاہیے جب وہ کوئی آپ کو ڈرائے. یہ ایک بات طے ہے کہ شفاعت ہمیشہ گناہگاروں کی ہوتی ہے. کیا بات ہے.
شفاعت کی بنیادی تعریف ہے. جس کے نمبر 100 ہو اسے سفارش کی ضرورت کیا؟ جس کے نمبر 30 33 ایک نمبر کم ہو اسے سفارش کی ضرورت ہے. جس کے نمبر پورے ہوں انہیں چین سے سو جانا چاہیے. لیکن یہ عجیب مذہب ہے جو بظاہر جس کے نمبر پورے ہو وہی اضطراب میں رہتا ہے، اور جس کے نمبر کم ہے یہ گناہگار ہے. اسے معرفت امام نے، تو اس لفظ سے میں آپ کی جان چھڑا دوں. تمہیں چونکہ معرفت امام نہیں، میرے ماتمی تو کم سے کم بولیں، انہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ یہ جو ماتمی ہے، یہ جو ماتم کرتے ہیں، یہ زنجیر چلاتے ہیں، یہ جو قما کا ماتم کرتے ہیں، یہ جو زیارتیں کرتے ہیں کربلا جا کر، یہ سب بیکار ہے اگر معرفت امام نہ ہو. اچھا آپ کو تو معرفت امام ہے، جا کے دکھائے کربلا. امام اسے ہی بلاتا ہے جسے معرفت ہو. ایسے ایسے بہت سے لوگ ملیں گے آپ، کروڑ پتی ہیں، بس کیا کریں، بلاوا نہیں آتا، سارے وسائل جا نہیں سکتے، اور ایسے بھی ظاہر بیٹھے کہ سوچا بھی نہیں کہ جانا ہے کہ نہیں جانا. ایسے ہے بزرگان کا بھی آپ کے ساتھ اس بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. پہلا نائب امام امام غیبت صغریٰ میں کیوں گئے؟ میں نے گزارش کی یہ آپ کا کام نہیں، یہ عقیدہ ہے، امامت کا عقیدہ. اور یہ امام کب ہے؟ میں اب تو سننے والوں کو یہاں تک لے آؤں. امام زمانہ امام کب ہے؟ بچوں کو بتایا کی، ڈرایا نہ کی. امیر المومنین کا مطلب صرف امیر المومنین حضرت علی ہے، امام حسن امیر المومنین نہیں. امام سے ہٹو گے ہر لولا لنگڑا امیر، آنکھ ہو یا نہ ہو، امیر المومنین. اتنے خاموشی سے سن رہے ہیں جیسے جانتے نہیں. نوجوانوں کا ذہن بن جائے تاکہ جو جس یقین سے عریضہ ڈالا ہے وہ آپ تک پہنچ جائے. کب امام حسن امام؟ جب تک وہ علی کی ولایت کا اقرار نہ کر لے. غدیر میں علی کو ولایت ملی، اس کے بعد امامت کا سلسلہ شروع ہوا. امام اس لیے امام نہیں کہ وہ توحید کو مانتے، امام اس لیے امام نہیں کہ ان کا نبوت پہ ایمان ہے، امام اس لیے کہ وہ امیر المومنین کی ولایت پر ایمان رکھتے. امام حسن سے بڑا ولی کون؟ اس کے بعد امام حسین امام. تو امام کو چاہیے نا امام حسین حسن کی ولایت پہ یقین رکھے. نہیں، امام حسین اس وقت امام کی جب وہ علی کی ولایت پر ایمان رکھے. ایک فکرہ کلیجے کی طاقت لگا کے کہنا چاہتا ہوں، پلاسٹک زدہ لوگوں سے بات نہیں کر رہا، جن میں جذبات ہیں ان سے بات کر رہا ہوں. امام حسن کب امام؟ جب علی کی ولایت پر یعنی غدیر پر ایمان ہو. امام حسین کب امام؟ جب ان کی ولایت علی پر ایمان ہو، یقین ہو. 11واں امام کب امام؟ جب ان کا علی کی ولایت پر یقین ہو. 12واں امام کب امام؟ جب اس کا علی کی ولایت پر یقین ہو. علی کی ولایت کے بغیر جب امام امام نہیں رہتا تو پیش امام کیسے رہ سکتا ہے؟ ایک پورا سسٹم ہے. تائید کیجئے گا بزرگان کا، دلیلوں کے ساتھ بات کرنا. اسی شہر اب تو علاقہ بھی اپنا ہے، جو باہر سے آئے وہ گھبرائے بزرگان میں. پہلا نائب امام، دیکھیں کتنا سینسٹیو مسئلہ ہے، سمجھ لیجیے اس بات. امام غیبت صغریٰ میں چلے گئے، ایک نائب امام ہے. 260 ہجری میں گئے، 280 20 سال آپ کی ہدایت صرف ایک نائب امام کے ذریعے جو معصوم نہیں ہے. سلام ہو ایسا دیانت داروں پر جنہوں نے جو کچھ امام سے لیا ویسے ہی پہنچایا. اب میں جملے بے ساختہ جملے ہیں، پسند آئے نہ پسند آئے، اگلی محفل میں آدھے بج جائیں، 313 ہی بج جائیں. دیکھیے ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی
اور جتنی برائیاں ہیں اس وقت معاشرے میں وہ سب اپنے کمال پہ ہوں گی تب امام ظہور فرمائیں گے. تو پھر امام کے ظہور فرمانے میں جب آپ اصلاح کر رہے ہیں تو رکاوٹ بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے بزرگان؟ ظلم و جور سے بھرنے دیجیے معاشرے کو, ساری برائیاں کمال پہ ہونے جانے دیجیے. پھر آپ اصلاح کس چیز کی کر رہے ہیں؟ اصلاح کر کے آپ ٹھیک کر رہے ہیں, اس کا مطلب امام کے ظہور میں رکاوٹ بن رہے ہیں. سوال ہے نا, اتنا تو میرے ساتھ بولیے نا, جواب بھی میں دیتا ہوں. یاد رکھیے عقیدہ درست ہونا چاہیے. امام ظلم و جور کے بھر جانے کی وجہ سے ظہور نہیں کرے گا. پوری طاقت لگا کے ایک فتنہ کہہ رہا ہوں, ریکارڈ بھی ہو رہا ہے اور وہاں تک پہنچ بھی جائے گا جہاں تک پہنچانا ہے. اگر سارے علائم ظاہر ہو جائیں 3870 احادیث میں تو ضروری نہیں کہ امام ظاہر ہو, اس لیے کہ امام پابند نہیں. اور ایک بھی علامت ظاہر نہ ہو امام ظاہر ہوگا, یہ عقیدہ ہے. رکھیے گا اچھا وہاں دے رہا ہو بسم اللہ تاکہ نگاہیں نہ مٹ سکے بزرگان. ایک نائب امام 40 سال کا 260 280 40 سال کا عرصہ ہے, 20 سال کا عرصہ. 20 سال میں مومنین سے پیغام لے کے جاتا ہے, امام تک پہنچاتا ہے, جواب لے کر آتا ہے. شیعت باقی رہی. ایک نائب امام کتنی ذمہ داری والی بات ہے. ساتھ دیجیے میرا, کچھ تو بولیے. بسم اللہ. مولا کے نام پہ کاروبار کرنا اور بات ہے, مولا پہ یقین رکھنا اور بات ہے. خوشبوؤں کی دکان کھولی, مومنین سے سوالات لیے, بس آخری سوالات شام کو لے کر امام کی خدمت میں. اب جو امام نے جواب دیا, جواب سے شان امامت چمکتی تھی. کہا تم نے یہ پوچھا ہے, اس کا یہ جواب ہے, اور یہ تم نے نہیں پوچھا, اس کا یہ جواب ہے. اب مجھے عریضے پر گفتگو کرنا ہے. میرا دل شکستہ ہے کہ ایک بہت بڑے فقیر سے جب گفتگو ہوئی تو ان کو عریضے پہ یقین ہی نہیں. جاہلوں کو کیا پتا کہ خط ہمیشہ پڑھے لکھوں کو لکھا جاتا ہے. خطوط جمع کر کے جا رہے ہیں, لیکن نظام ظلم کا اتنا ہے کہ دوسرے نائب امام جو ان کے بیٹے ابو جعفر بن عثمان سعید, انہوں نے یہ کام کیا. ان کا 22 سال کا عرصہ ہے. اس کے بعد آتے ہیں حسین ابن رو, جن کے نام پہ آپ عریضہ ڈالتے ہیں. اچھا کیجئے, پہلے نائب کے نام پہ کیوں نہیں ڈالتے, دوسرے نائب کا نام کیوں نہیں لیتے, یہ کیوں نہیں بتاتے؟ صرف ڈرانے کے لیے نہیں رہ گئے امامت, ڈرے ہوئے لوگوں کو بقا دینے کے لیے امامت کا ذکر کرے. عقیدہ دیکھیے. حسین ابن رو کا زمانہ آیا, تیسرے نائب امام. جاسوسوں نے خبر دی, یہ جاسوس باہر سے نہیں آتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب امام کے زمانے میں جاسوس باہر سے نہیں آتے تو آج کا کیا یقین شلمخانی کا ذکر چھوڑ دو. شمشاد بھائی تقریر ڈالی, دیکھ لی. جب وہ سازش تیار ہوئی کہ اب یہ خط پکڑے جائیں گے, امام خواب میں آئے تیسرے نائب. دیکھیے کیسا غریب نواز امام. کہا حسین ابن رو, یہ خط لے کے میرے پاس نہ آنا, کسی دریا کے سمجھ کر دینا, کسی کنویں میں ڈال دینا. توجہ رکھیے بزرگان گرامی, پوری قوت کے ساتھ عقیدہ بیان کر رہا ہوں. میں ایک بہت ادنا سا طالب, چھوٹا سا طالب علم, لیکن عقیدے کی خیرات مانگ رہا ہوں اپنی بی بی سے. حسین ابن رو نے ڈال دیا دریا میں, کنویں میں ڈال دیا, جہاں جگہ ملی وہاں ڈال دیا. شام کو سب کو جواب اسی طرح ملا جیسے پہلے ملا کرتا تھا. جو میرے بزرگ بیٹھے, میں زیادہ دور نہیں جاتا. عقیدہ اگر صحیح ہو, ناصر الملت ایک بہت بڑی شخصیت بر صغیر کی, اور مولانا سبط حسن, یہ دو بر صغیر کے ممبر کے خطیبوں کا بڑا نام. بس آخری واقعہ ہے, میں کیا کروں, بات ایسے نکل آتی. ٹرین میں سفر کر رہے تھے,
علماء اہل سنت بھی ساتھ. اتنے میں چاند نظر آیا 14 شعبان کا. طنز کیا کہ ناصر باللہ صاحب اب خط کیسے ڈالو گے؟ اپنے بزرگوں سے پوچھیں، یہ واقعہ کتاب میں نہیں، سینہ در سینہ چلا رہا. ایسا یقین ہو. مسکرا کے کہا تمہیں کیا پتا جس کو بھیج رہا ہوں وہ کون ہے. یہ کہہ کے کاغذ اٹھایا، ان کے سامنے امام کو خط لکھا، بند کیا. کہاں ڈالو گے؟ اس زمانے میں جب سفر کرتے تھے تو پانی کا گڑا ساتھ ہوتا تھا، اس کے اوپر ڈھکن ہوتا تھا. یقین دیکھیے بزرگان گرامی، جھکوؤں کو کیا پتا کہ ڈھکن بھی عقیدہ صحیح ہو. مجلس ہوتی تو اور بات ہوتی، محفل پڑھ رہا ہوں. پانی کا گڑا سامنے رکھا، ڈھکن اٹھایا، یا حسین ابن رو کہہ کے اسی گڑے میں عریضہ ڈال دیا. دیکھو یقین ہو گیا، میں اس کی ہر ایک کی ذمہ داری لے رہا ہوں. اس کے بعد یا حسین ابن رو کہہ کے ڈال دیا. اب وہ جو بدعقیدہ لوگ ہیں جن کا امام پڑھا لکھا نہ ہو وہ کس کو خط لکھیں گے بزرگان گرامی؟ اب انہوں نے طنز کیا. دیکھیے عقیدے والے گھبرایا نہ، فتح ہمیشہ عقیدے کی ہوتی ہے. کہا تمہارا خط چلا گیا؟ یقین کے ساتھ کہا چلا گیا. ڈھکن اٹھایا، ہاتھ ڈال کے تلاش کیا، جیسے سمجھ رہے ہیں باغ فدق کا بچا ہوا کچھ اس میں دی. اجازت دیجیے محفل پڑھنے، مجلس نہیں ہے. ایک نے تلاش کیا، دوسرے نے تلاش کیا، کچھ ہاتھ نہیں آیا. اضطراب میں آ کے سارا پانی الٹا، گڑے کو الٹ پلٹ کے دیکھا، خط نہیں گیا. وہ جس نے ڈالا تھا وہ مسکراتا رہا. کہا تمہارا خط کہاں گیا؟ کہا جس کو لکھا تھا وہاں پہنچ گیا. دو جملے اور ہیں، ادھر ادھر کی باتیں نہ سنا. معرفت ہونی چاہیے. میرے ماتمیوں سے آخری گفتگو، تمہیں یہ جو ماتم کرتے ہو تمہیں معرفت نہیں. تم زنجیر مارتے ہو، تم ماتم معرفت نہیں. تپتی ہوئی دوپہر میں کھڑے ہو کے حسین کے ماتم کرتے ہو، کیا بات، تمہیں معرفت نہیں. معرفت کے بغیر کھڑے ہو کے دکھاؤ. اچھا انہیں تو معرفت نہیں، تمہیں تو معرفت ہے. تمہیں تو معرفت، جو کہہ رہا ہے اسے تو معرفت ہے، اسے معرفت ہے. تم آؤ حلقہ ماتم میں کھڑے ہو کے بتاؤ، تم آؤ زنجیر مار کے بتاؤ، تم آؤ کما کا ماتم کر کے دکھاؤ، تم آؤ حسین کے روضے پہ جا کے دکھاؤ. تمہیں تو معرفت ہے نا. معرفت سے امام کو پہچانا نہیں جاتا، امام سے معرفت کی خیرات مانگی جاتی ہے. بس آخری جملے، آنسو آ جائے تو دعا کے لیے. اس پہ سوچنا منع ہے کہ امام کہاں سے آئے. آثار ہیں لیکن کوئی بتا نہیں سکتا. جو میرے لہن سے پڑھنے والے امام زمانہ کا ذکر ہے. شہید سبط جعفر مرحوم، شہید مرحوم کہتے ہوئے زبان لڑکاتے، ایسے لوگ مرحوم ہوتے نہیں. دبئی میں ایک مجلس تھی، اس کی ویڈیو موجود ہے. میں کیا کروں، چھوڑ نہیں سکتا. چلیے 14 سال میں مجھے بھی اجازت دے دیجیے کہ مجھے بھی کسی کا تعمیل حکم ہے. واہ واہ. دبئی میں ایک مجلس ہو رہی ہے، وہاں سب بیٹھے، میں سبط جعفر بھی بیٹھے. سمجھ رکھے گا، آنسو آ جائے بس دعا کی. انہوں نے تقریر کی کہ ہر وقت موت کا منظر یاد رکھنا چاہیے. جان گئے نا آپ، بریف کیس میں کفن رکھنا ہونا چاہیے، صحن میں قبر کھلی ہونی چاہیے، روز اس میں لیٹ کے دیکھیں بزرگان کا. اب سرکاری ملازمین کو کیا پتا کہ کتنی چھٹیاں ہوتی ہیں بزرگان. سما گارڈن سے سیکریٹریٹ جانے والوں کو پتا ہے کہ قبر میں لیٹے یا دفتر جائے بزرگان. سمجھ رکھیے گا. اور جتنا خوف ڈال سکتے تھے ڈال کے بعد کہنے لگے یہ جو لہن سے پڑھتے ہیں نا یہ حرام، یہ گناہ، معرفت امام کی تیاری کر. یہ کہہ کے ممبر سے اترے اور رالی. سبط جعفر کھڑے ہوئے. سبط جعفر کو معمولی آدمی نہ سمجھیے، فقہ پر جتنی عبور فقہ سبط جعفر کی ہے
یہ جو وظیفہ سادات تنظیم ہے، اس جتنے کا لوگوں سے پوچھے گے جو کراچی کے لوگ، فقہ، مذہب، دین، اسلام، جتنی عبور شاعری پر سبت جعفر کو کھڑے ہوئے کا سرکار فرما گئے کہ لہن سے پڑھنا حرام ہے، اب تو پڑھوں گا میں نہیں، لیکن صرف ایک گزارش کروں گا، سن لیجئے پڑھنے والے محفوظ کر لیں۔ کہ یہ بتائیے کہ امام کے ظہور کا کوئی وقت تو متعین نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا اس وقت بھی ظہور فرما سکتے ہیں؟ کہا بالکل۔ کہا کہاں بیٹھیں گے؟ کہا وہاں بیٹھیں گے جہاں زین العابدین بیٹھتے تھے، جہاں محمد باقر بیٹھتے تھے، فرش اعلیٰ پہ بیٹھیں گے۔ کہیں گے اگر امام ابھی آ کر سامنے بیٹھ جائے، معرفت امام والے سن لیں، سبت جعفر کہہ رہے ہیں کہ ابھی امام اگر سامنے آ کر بیٹھ جائے، کس فقی میں اتنا دم ہے کہ وہ منبر پہ آ کے کہے کہ چند مسئلے سن لیجئے، چند شرعی مسائل سن لیجئے۔ کیا بات، کیا بات، قوت کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سبت جعفر کی بات روک کر زندہ باد، جا کے تاریخ کھنگال ڈالی، اپنی اور پرائی، کیا بات، ڈھونڈ کے بتائیے امام نے کسی فقی کو کہا تم منبر پہ بیٹھو، کیا بات، کسی متقی کو کہا تم منبر پہ بیٹھو، دبل خزائی تم بیٹھو، کمیت اسدی تم بیٹھو، ہارون مکفوف تم بیٹھو، ابو عمارہ تم بیٹھو، پڑھو تم، سنیں گے ہم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ ابھی اگر امام ظہور فرما جائے، کسی بڑے سے بڑے ولی فقی میں دم نہیں کہ وہ امام کے سامنے منبر پہ بیٹھے اور کہے میں کچھ مسئلے بیان کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ قوم کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ کہا مگر میں اٹھوں گا، امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھوں گا، میں کہوں گا مولا دیبل کو اجازت ہے تو مجھے بھی اجازت ہے۔ یقیناً امام عدل کے تابع جب دیبل کو بٹھایا، یہ نہیں دیکھا دیبل کون، تلاش کیجئے گا آج کی تقریر کے بعد کہ دیبل کا عمل کیا تھا، دیبل کہاں کا رہنے والا تھا، نماز پوری پڑھی کہ نہیں پڑھی، خوب پورا دیا کہ نہیں دیا، معرفت امام تھی یا نہیں تھی۔ جب امام نے منبر پر بٹھا دیا تو پھر پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ اسے معرفت ہے یا نہیں ہے۔ بس آنسو کے لیے دو جملے، کہیں امام کی موجودگی سوچنا جرم ہے، لیکن ایک مقام ایسا ہے جہاں یہ امام آپ کو ملے گا۔ میرے عزادار ماتمی بیٹھے، آنسو آپ کی آنکھوں میں آگے، میں سمجھ رہا ہوں۔ ایک کتاب لکھی گئی ہے تحفہ اسنا شریف، اس کے خالق ہے شاہ محدث دہلوی، بدترین شیعہ دشمن، برصغیر کی تاریخ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ شاگرد کے لکھتے ہیں کہ ایک بڑے مقام پر پتھروں کو لے کر بیٹھا، طالب علموں کو جمع کیا کہ جہاں سے شیعوں کو جلوس گزرے گا ان پہ پتھر مارنا۔ برصغیر کی بات کر رہا ہوں، شاہ محدث دہلوی کا واقعہ۔ کہتے ہیں استاد درمیان میں بیٹھے، ہم لوگ درمیان پیچھے پتھر لے کے بیٹھے، اتنے میں گلی سے جلوس گزرا، جلوس میں پہلے بچوں کا حلقہ ہوتا، اس کے بعد سے برصغیر کے جلوس میں بچوں کا حلقہ آگے ہوتا ہے، سن لیجئے۔ کہا جب بچوں کا حلقہ گزرا نا، استاد نے ایک دفعہ اپنا منبر چھوڑا، اپنی مسند چھوڑی، ننگے پاؤں سر پر رہنا دوڑنا شروع کیا اور جا کے اس حلقہ ماتم میں یا حسین کرنا شروع کیا۔ تاریخ پڑھ رہا ہوں، کوئی کہانی نہیں ہے، بدترین دشمن اہل بیت کی بات کر رہا ہوں۔ اب جب شاگردوں نے یہ دیکھا، واپس آئے تو نڈھال، بال بکھرے ہوئے، سینہ چاک ہے۔ کہا استاد آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو کہا تھا پتھر مارنا۔ کہا میں کیا کروں، میں نے دیکھا وہ جو بچوں کا حلقہ ہے نا، اس میں رسول خدا پر رہنا سر ماتم کر رہے، اجرکم اللہ، بس دو جملے، اس میں رسول خدا پر رہنا سر ماتم کر رہے۔ بس بزرگان گرامی، کہیں اور امام ملے یا نہ ملے، لیکن جب آپ حلقہ ماتم میں کھڑے ہوتے ہیں نا، ایک امام آتا ہے اور کیا کہتا ہے زیارت ناہیہ میں، سلام ہو میرا اس جدہ پر جو اونٹ کی بلندی سے ایسے گری جیسے حسین گھوڑے سے۔ اللہ رحمت اللہ علیہ القوم الظالمین۔ بر اللہ تجھے ناسوں کا واسطہ، تجھے ذکر کا واسطہ، ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار امام زمانہ، وہ جو پردہ غیب میں ہمارا محافظ ہے، پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہم اس کے شایع نشان تو نہیں ہو سکتے، لیکن یہ آنسوؤں کا نذرانہ وسیلہ بنائے کہ ہم امام کی خدمت میں پیش ہو سکے۔ ہمارے کردار ایسا نہیں،
ہمارے اعمال ایسے ہیں، لیکن ایک حسین کا ذکر ایسا ہے کہ جسے مولا آنسوؤں کے ساتھ سنیں گے۔ پروردگار ان پڑھنے والوں کو سلامت رکھے، جہاں جہاں فرش عذاب اور فرض بلا بچتی ہے ان گھروں کو سلامت رکھے۔ عماد اور قاسم، پروردگار امام زمانہ آپ کے خزانے قدرت میں کسی کمی نہیں، ان کو اولاد کی دولت سے سرفراز کرے، ان کے کلیجے ٹھنڈے ہوں۔ رضا کاظمی اللہ ان کو عمر طویل عطا فرمائے۔ پروردگار یہ ورثہ اسی طرح نسل بعد نسل، اور جو ہمارے عزادار ماتمی ہیں خدا ان کو سلامت رکھے۔ آپ جشن مبارک۔ انیس کاظمی بیمار ہے، پروردگار انہیں اویس کی امی ان کو گرے تھے، ہمارے مہمان آئے ہیں، ان کی والدہ اور جو بیمار ہیں۔ بزرگان گرامی، میں ایک گزارش ہاتھ جوڑ کے کرتا ہوں، بہت چھوٹا سا طالب علم، اگر کل یقین کے ساتھ عزیزہ نہیں ڈالا نا تو آج کسی وقت لیٹ سبمیشن کے طور سارا دن گیس کے لیے درخواست لکھتے رہے، بجلی کے لیے درخواست لکھتے رہے، وہ حرام نہیں۔ ایک دفعہ دل سے امام کو خط لکھ کر تو دیکھیں، کسی دریا کے سپرد کرنا۔ امام کا جملہ ہے کہ تمہاری درخواست ہم تک پہنچے اور پوری نہ ہو، اور پوری ہونے کے لیے کیا کہا؟ ایک واسطہ یاد رکھیں، میرے ماتھے میں بیٹھے، اور کسی کا واسطہ دینا دے۔ امام زمانہ آپ کو ابوالفضل عباس کا واسطہ، آپ کو سکینہ بنت حسین کا واسطہ۔ پروردگار ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔